جو اہل کتاب ہے نا، اب یہاں پہ دیکھیے کہ ان کا کفر، ان کا اب اہل کتاب جو یہودی تھے، انہوں نے تو ایسا نہیں تھا کہ اپنے نبی کا انکار کیا تھا، ایسا بھی نہیں تھا کہ انہوں نے اللہ کا انکار کیا تھا۔ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ، وہ کچھ یہودی جو سارے ایسے نہیں تھے جنہوں نے حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا مانا تھا، لیکن ان کا کفر کیا تھا کہ ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے جو احکامات آئے تھے ان کو نہیں انہوں نے پورا کیا۔ سارے ایسے نہیں تھے، زیادہ تر ایسے لوگ تھے، رائٹ؟ ہم نے پڑھا تھا نا، موسیٰ علیہ السلام جب ان کو وادی تیہ میں لے کے گئے تھے تو انہوں نے کیا کیا تھا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنے کرم کیے کہ آسمان سے کیا کچھ من و سلوہ نازل کر دیا، ان کے اوپر سائے کی طرح بادل کر دیے، ان کو سارا کچھ ان کو عطا کر دیا تھا نا۔ لیکن ہر دفعہ یہ کوئی نہ کوئی ایسا بہانہ کر دیتے تھے، نہیں آپ اپنے رب سے جا کے یہ پوچھیں، آپ اپنے رب سے جا کے یہ پوچھیں، ان کو یہ کہیں کہ ہمیں یہ چاہیے۔ پھر آخر میں انہوں نے کہا کہ ہم من و سلوہ سے بھی تنگ آ گئے ہیں، ہمیں تو یہ دال اور ککڑی اور وہ ساری چیزیں چاہیے کھانے کے لیے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ اوکے، تم اپنے شہر میں جہاں سے تم نکلے تھے فلسطین سے، تم واپس اس میں چلے جاؤ، تم جاؤ گے تو تمہیں غلبہ حاصل ہو جائے گا۔ انہوں نے کہا نہیں جی، تم جاؤ، تمہارا اللہ جائے، ہم یہاں پہ بیٹھے، وہ تو اتنے بڑی قوم ہے، ہم تو ان کے ساتھ جا کے نہیں لڑ سکتے، جبکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو کہا تھا کہ تم لوگ جاؤ گے تمہیں غلبہ مل جائے گا۔ تو اللہ سبحانہ، یہاں تک کہ جب موسیٰ علیہ السلام کتاب لے کے آئے تھے، وہ تختیاں لے کے آئے تھے نا، اللہ کے احکامات لے کے آئے تھے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کہا تھا کہ کوہ طور کو ان کے اوپر معلق کر دیا تھا کہ پکڑو اس کتاب کو۔ اب آپ ساتھ ساتھ اپنے آپ کو رکھیے گا کہ کوہ طور پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو کتاب دی تھی، انہوں نے کتاب کے ساتھ کیا کیا تھا، اور آج میں اور آپ، آج ہم سارے مسلمان جو ہیں وہ ہم اپنی کتاب کے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ اب نصارہ جو تھے، ان کا تو چلو سمجھ آتی ہے کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا بنا لیا تھا، ان کو سمجھتے تھے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے وہ بیٹے ہیں، اور انہوں نے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کابرت کلمۃ تخرج من افواہہم، کہ اتنی بڑی بات اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بارے میں کہتے ہیں۔ اور مشرکین کون تھے؟ مشرکین وہ تھے جو ابراہیم علیہ السلام جو تھے، انہی کی جو بچی کھچی تعلیمات تھی، وہی مکہ میں تو حضرت اسماعیل کو حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی چھوڑ کے گئے تھے نا، تو وہاں سے ہی وہ چلتے وہیں پہ سے خانہ کعبہ تو انہوں نے بنایا ہوا تھا۔ اب دیکھیں، جس وقت اسلام آیا تھا تب بھی خانہ کعبہ کا طواف ہو رہا تھا، لوگوں کے لیے یہ بہت بڑی بات ہوتی تھی، وہاں کے لوگ جب وہ لوگ آتے تھے ان کی خدمت کرنا، ان کو ستو پلانا، ان کو کھانے کا انتظام کرنا، وہ سارا کچھ ہو رہا تھا، لیکن ساتھ ساتھ بدعات شامل ہوتی گئی۔ اور وہ پہلا شخص تھا جو خانہ کعبہ میں بت لے کے آیا تھا، عمر بن لوئی کے نام سے، یا عربی کے لفظ ہوتے ہیں نا، تھوڑا سا نام ادھر ادھر ہو جاتا ہے، مطلب اس کی سپیلنگ میں بھی اس طرح سے ہو جائے، لیکن عمر بن لوئی کے نام سے اس کا جو نام آتا ہے، وہ اس وقت کا بہت نیک عالم دین تھا۔ وہ وہاں پہ پہلا بت لے کے آیا تھا، اور اس کے بعد آتے تو اس وقت بھی لوگوں نے اعتراض کیا تھا، لیکن زیادہ تر لوگ پھر ٹھیک ہے، چلو کوئی بات نہیں، اتنا بڑا عالم دین ہے، اس کو نہیں کیا پتا ہوگا کہ کیا ٹھیک ہے کیا غلط ہے۔ اور پھر آہستہ آہستہ، کیونکہ سارے ارد گرد کے لوگ جو تھے وہ خانہ کعبہ کے طواف کرنے تو آتے تھے، تو وہاں پہ جا کے جو چیز انہوں نے دیکھی، تو وہ پھر انہوں نے کہا کہ ہمیں بھی ایسا ایک بت بنا دے تاکہ جب ہم واپس آئے تو ہم اس کو لے کے جائیں گے، اور ہم اپنے قبیلے کے لوگوں کو کہیں گے کہ تم بھی اس کے آگے بیٹھ کے دعائیں مانگو۔ وہ اس بت کو، جو وہ سمجھتے تھے کہ ان کے زمانے کے نیک لوگ ہیں، اس کی چھبی بناتے تھے، اور اس کے آگے بیٹھ کے دعائیں مانگتے تھے کہ یہ اللہ کو مانتے تھے، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہمارا واسطہ کرائے گا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہماری دعائیں قبول کروائے گا۔ تو یہاں پہ اسی چیز کو آج کے مسلمانوں پہ رکھ کے دیکھیے گا تو ہمیں بہت اچھے سے سمجھ آئے گی کہ آج ہم نے کیا کیا ہوا ہے۔ اب دیکھیے، کفر جو ہوتا ہے نا، یہ اندھیرا ہوتا ہے، یہ ظلمات ہوتی ہیں۔ اب دیکھیے، ان کے اندر جو سب سے بڑا ظلم آ گیا تھا، ان کے جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب مکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ فرسٹ وحی آئی تھی، اس سے پہلے مکہ کے کیا حالات تھے وہ ہم نے بہت دفعہ پڑھا۔ سب سے بڑی بات ہے کہ عقیدے کا اندھیرا۔ عقیدہ ان کا کیا تھا؟ یہی جیسے میں نے بتایا نا، بتوں کے آگے بیٹھ کے کیا دعا مانگتے تھے
کہ ہمیں اولاد دے دو، ہمارا کاروبار خراب ہو گیا تو ان کے آگے بیٹھ کے چڑھاوے چڑھانا کہ یہ خوش ان کو کر دے، یہ ہمارے لیے مانگیں گے، پھر عزتیں مانگنے کے لیے، پھر کبھی ان کی جنگیں ہوتی تھیں اس میں کامیابیوں کے لیے، ہر چیز کے لیے یہ کہاں مانگتے تھے؟ جا کے اپنے بتوں کے سامنے بیٹھ جاتے تھے۔ آج ہم دیکھیں کہ ہم پاکستان میں ہے نا، پاکستان اسلامک کنٹری ہے، ہم فال سنا ہے نا، وہاں پہ گئے تھے فال نکالنے، عام بات لگ رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے جی کوئی بات نہیں، کالی بلی راستہ کاٹ گئی تو چل کے نہ جانا یہ غلط بات ہے، شیشہ ٹوٹ گیا یہ بھی منحوس ہو گیا، اللہ اکبر۔ اور یہ جو چار بیبیوں کی کہانیاں سنا بھی میں نے لاسٹ ٹائم بتایا تھا، ابھی تک بھی آپ دیکھیں لوگ ان چیزوں پہ بلیو کر رہے ہوتے ہیں نا، اور پھر مزاروں پہ جا کے منتیں مانگنا، اور پھر جب وہ پوری ہو جائیں تو پھر وہاں پہ جا کے چڑھاوے چڑھانا۔ یہ کون سے لوگ ہیں؟ کون سا ملک ہے؟ آج ہم لوگ ہیں، ہمارے پاس کیا قرآن نہیں آیا بینہ؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ نہیں ماننے والے تھے حتی تاتیہم البینہ، جہاں تک کہ ان کے پاس بینہ نہ آ جائے، اور یہ بینہ جو ہمارے ہاتھ میں آ گئی ہے تو ہم آج کل کیا کر رہے ہیں؟ ان کو تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ یہ مان جائیں گے اس کے بعد شاید۔ اور آپ دیکھیے دوسرا اخلاق جو تھا نا اس کے اندھیرے تھے، اور وہ کیسے تھا؟ قتل کر دیتے تھے، آرام سے لڑائی ہوئی ایک دوسرے کو قتل کر دیا، لوٹ مار کرنا، جائیدادیں ہڑپ کر لینا، شراب نوشی، جوا عام تھا۔ یہ میں کس کی بات کر رہی ہوں؟ ایسے نہیں لگ رہا کہ ہم اپنی ہی بات کر رہے ہیں؟ ایک سیل فون چھیننے کے لیے بندہ دوسرے کو قتل بھی کر دیتا ہے۔ یہ تو سیل فون کی بات ہے نا، گھروں کی کہانیاں ہم نے دیکھا تھا کہ بہو کو کیسے قتل کر کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے ان کو لفافے میں ڈالا، ہر جگہ پہ ہم نے پڑھا۔ ڈسکے کی کہانی تھی، وہ جو ایک بچی کے ساتھ اس کی سگی خالہ تھی، اس نے اپنی بہو کے ساتھ کیا کیا تھا۔ اور جب وہ گیس کے سلنڈر پھٹتے ہیں تو وہ کن بہوؤں پہ ہی پھٹتے ہیں، ہر جگہ پہ کیوں نہیں پھٹتے ہیں؟ کیا کیا کچھ نہیں ہوتا۔ آپ دیکھیں کہ اخلاقی لحاظ سے پاکستان میں آپ دیکھیں جو ڈانس پارٹیز ہوتی ہیں، اسکول میں ایون جب بچوں کو ڈانس پارٹیز ہوتی ہیں تو بچوں کو ٹیچرز بھی، میں نے ایک دفعہ پہلے بھی مینشن کیا تھا، اب ڈانس پارٹیز تو دور کی بات ہے، اب تو گھر گھر میں مہندیاں کیا ہیں، ماں باپ خود ارینج کرتے ہیں ڈانس پارٹیز کرنے کے لیے۔ اس کے علاوہ اب دیکھیں کہ معاشرتی ظلم کا اندھیرا تھا۔ یہ کون سا ٹائم تھا؟ جب ابھی اسلام نہیں آیا تھا، میں اس وقت کی بات کر رہی ہوں اور آج کے ساتھ کمپیئر کر رہی ہوں کہ ان کے ساتھ معاشرتی ظلم کیا تھا کہ بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے۔ آج تو وہ تو پیدا ہوئی بچی زندہ درگور پیٹ میں ہی ختم کر دیتے ہیں، ابارشن کرا دیتے ہیں آرام سے، اور یتیم بچوں کا حق جو ہے وہ چچا کھا جائیں گے، کبھی جو جن کے ہاتھ چڑھے گا وہ کھا جائیں گے کہ یہ بچوں کو اب کس نے دینا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب دیکھیے غریبوں کی لائنیں فرق، امیروں کی لائنیں فرق، غریبوں کے ساتھ عدالت میں فرق سلوک اور امیروں کے ساتھ فرق سلوک۔ اور پھر سب سے بڑی بات تھی کہ وحی کا جو اندھیرا تھا، جو ان کے پاس بھی وحی آئی تھی نا، انہوں نے وحی کو بھلا دیا تھا، آہستہ آہستہ بدعت آ گئی تھی۔ آج بھی آپ دیکھیں جب کوئی فوت ہو جاتا ہے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ جو 25 قرآن پاک بخشے گئے، کہاں سے آئے وہ 25 قرآن؟ فلاں مسجد میں جو وہ بچے پڑھتے ہیں نا، حفظ کرنے بیٹھتے ہیں تو وہ قرآن پڑھتے جاتے ہیں، اچھا جی وہ مولوی صاحب ان کو جمع کرتے رہتے ہیں، اور پھر وہ محلے میں کوئی فوت ہوتا ہے تو وہ کیونکہ چندہ بھی ادھر دینا ہوتا ہے، سارا کچھ کرنا ہوتا ہے، جی یہ اتنے قرآن پاک پڑھے ہوئے، یہ اب جو فوت ہو گیا اس کو بخش دیں۔ زندگی میں خواص نے کبھی قرآن کھولا بھی نہ ہو، اس کی زندگی قرآن کے مطابق ہو بھی نہ بھلے، آپ ہم کون سی دنیا میں رہتے ہیں۔ اس کے علاوہ اب دیکھیے کہ وہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اہل کتاب، نام تو وہی دیا نا، ٹائٹل تو وہی رکھا تھا، تو اہل کتاب، آج ہمارا ٹائٹل بھی تو مسلمان کا ہے نا، تو ان کا کیا تھا؟ ان کا عمل ویسا نہیں تھا جیسے ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حکم دیا۔ آج میرا اور آپ کا اور ہمارے ارد گرد لوگوں کا عمل جو ہے، کیا وہ قرآن کے مطابق ہے؟ کیا میری زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہے؟ کیا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حوض کوثر پر ملنے کے قابل ہو گئی ہوں؟ کیا حق
جو अल्लाह सुब्हाना तआला ने हम पे दूसरों के रखे हैं, मैं कोशिश करती हूँ कि मैं पूरे करूँ। झूठ बोलना, अल्लाह की वाज़ेह अहकामात सुनकर भी अमल ना करना। हमने सूरत अल-बक़रा को क्यों पढ़ा था, तो क्या था? उसका मेन बक़रा क्या था? कि मेन जो उसमें स्टोरी थी कि अहले किताब को जब इसका हुक्म दिया गया था, तो अल्लाह सुब्हाना तआला ने फरमाया कि ऐसा था कि वो नहीं करने वाले थे, क्योंकि बार-बार पूछते थे, अच्छा अल्लाह पूछ के आओ कि वो उसका कलर कैसा होगा, अच्छा पूछ के आओ कि क्या वो हल जोती हो, अच्छा ये पूछ के आओ, अच्छा हम करना चाहते हैं उसको, कुर्बान करना चाहते हैं, लेकिन पूछ के आओ कि क्या वो उसका कलर, मतलब जो भी उन्होंने पूरी लिस्ट है ना सूरत अल-बक़रा में जो पढ़ते हैं। फिर अल्लाह सुब्हाना तआला ने फरमाया कि आखिर में उन्होंने उसको कर ही दिया ज़बा, और वो ऐसा नहीं था कि वो करने वाले थे, ऐसा लगता था ना। आज हमें भी अल्लाह सुब्हाना तआला, उनके लिए तो मैं कहती हूँ ये कितनी अच्छी बात थी कि अल्लाह ने कहा आखिर उन्होंने कर ही दिया, पूछा बार-बार। आज हम हर दर्स में जाके क्या पूछते हैं? क्या नेल पॉलिश लगा के नमाज़ पढ़ सकते हैं कि नहीं? अच्छा ये बताइए कि क्या हिजाब का हुक्म, क्या ज़रूरी है हिजाब करना? क्या कवर करना ज़रूरी है? इतनी बय्यना आयात सामने हैं कि अल्लाह सुब्हाना तआला ने फरमाया, या अय्युहन नबिय्यु कुल ली अज़वाजिका व बनातिका व निसाउल मुमिनीन, अपनी बीवियों से, अपनी बेटियों से और मुसलमान औरतों से कह दो, युदनीना अलैहिन्ना जलाबिबिहिन, अपने ऊपर एक बड़ी चादर डाल दें जब वो बाहर, जब वो गैर महरमों के सामने जाते हैं। कहा था ना। फिर क्या समझ नहीं आई इसमें? अल्लाह सुब्हाना तआला ने सूरत नूर में कहा था कि अपनी ओढ़नी अपने सीनों पे डाल लो, ठीक है? तो फिर भी समझ नहीं आई। किससे किससे पूछते हैं? क्या पूछते हैं? ये तो बय्यना आयात हैं, इसमें तो कोई ऐसी चीज़ है ही नहीं है। अल्लाह सुब्हाना तआला ने फरमाया कि कुछ आयात ऐसी हैं जिसके बारे में शक, वो वाली आयात है जिनके बारे में कह सकते हैं कि उनको ठीक तरह से समझ नहीं आई। तो अल्लाह सुब्हाना तआला ने कहा उसकी असल अल्लाह ही जानते हैं। अमल के लिहाज से कुरान में कोई एक आया ऐसी नहीं है कि आपको समझ ना आए। आप सिर्फ वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन भी पढ़ लेंगे ना तो आपको उसकी समझ आ जाएगी। सिर्फ वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन पढ़ लेंगे, उसकी समझ आ जाएगी, तफसीर की भी ज़रूरत नहीं होगी। लेकिन अमल करने वाले बनेंगे तो समझ आएगी ना। आज हम देखें, हम कुरान पाक में किस्से हैं, वो तो उसमें तो किस्से था, हमें तो समझ नहीं आई है। हम टीवी से, हम ड्रामों से सबक लेते हैं। एक दूसरे से बात क्या क्योंकि तुमने वो ड्रामा देखा, इतना सबक आमोज़ था, मुझे तो इतना अच्छा लगा, और दूसरी कह रही है अच्छा मुझे बताना ना स्टोरी, मैं खुद देखूंगी, कौन सा वाला ड्रामे का नाम बता दो, मैं खुद ही से वॉच करूंगी। आप तबलीग कर रहे हैं कि आप वो ड्रामे से सबक सीखेंगे, है ना? कुरान ने तो छोड़ दिया क्या हमें सबक सिखाना? वो किस्सों में हमें सबक नहीं मिलता। अल्लाह सुब्हाना तआला ने जो एक एक आया हमें सबक देने के लिए दी है, उसके लिए हमारे पास वक्त नहीं होता। एवरी सिंगल डे हमारे पास वक्त होगा कि हमने ड्रामा, दैट इज माई रिलैक्सिंग टाइम, दैट इज माई ओन टाइम। लेकिन कुरान के साथ माई ओन टाइम कब होगा? अल्लाह सुब्हाना तआला हम सब पर रहम करे, आमीन सुम्मा आमीन। लम यकुनिल्लज़ीना कफरू, कि नहीं थे वो जिन्होंने कुफर किया, जिन्होंने इनकार किया, मिन अहलिल किताबी, अहले किताब में से, वल मुशरिकीना, और मुशरिकीन में से, मुनफकीन, कि वो बाज आ जाएं, वो बाज आ जाएं, हत्ता तातियहुमुल बय्यिना, कि यहाँ तक कि उनके पास बय्यना आ जाए। तो हम ये देखें कि इस बय्यना के बाद हम बाज आए हैं कि नहीं आए। अल्लाह सुब्हाना तआला ने बय्यना के बारे में बताया कि कौन बय्यना थे? रसूलुम मिनल्लाह, कि अल्लाह की तरफ से जो रसूल थे ना, ये वो बय्यना थी, ये वो रोशन दलील थी जो अल्लाह सुब्हाना तआला ने भेजी। क्योंकि मुशरिकीन मक्का का ये कहना था, वो मानते नहीं थे ना, वो ये कहते थे कि आप अगर अल्लाह के रसूल हैं तो फिर आपके साथ कोई फरिश्ते आते, हमें भी पता चलता, कोई अगर हम नहीं मानते तो हमें मारते आके, कि हमें पता होता कि आप अल्लाह के रसूल हैं, या फिर अल्लाह सुब्हाना तआला ने आपको कोई ऐसा बाग अता किया होता, उसके नीचे नहरें बह रही होती, हमें भी पता, क्योंकि उनका क्राइटेरिया पैसा था, उनका क्राइटेरिया, उनके सरदार थे
کہ ایسی شان و شوکت والی زندگی ہوتی تو ہمیں بھی پتہ چلتا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں یتلو صحفم مطہرہ، کہ وہ جو پڑھتا ہے صحیفے پاکیزہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا کام تھا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 164 میں لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رُسُولًا مِّنْ أَنفُسِكُمْ، اللہ کا احسان تھا، اللہ نے مومنوں پہ یہ اتنا بڑا احسان کیا کہ انہی میں سے ان کا رسول بھیجا، یتلو علیہم آیاتہ، جو ان کو قرآن پاک تھا نا، یتلو علیہم آیاتہ، ہی کی ضمیر کدھر جاری ہے کہ قرآن پاک کی آیات ان کو پڑھ کے سناتے تھے، وَيُزَكِّيهِمْ، یہ تمام ٹیچرز کے لیے بھی ایک بہت خوبصورت میسیج ہے، جو داعی دین ہے ان کے لیے بھی، کہ قرآن پاک پڑھانا، ساتھ دوسروں کا تزکیہ کرنا، ان کو سمجھا کے پڑھانا کہ ان کو یہ پتہ چلے کہ قرآن ہمیں کیا کہہ رہا ہے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور ان کو کتاب کی تعلیم دیتے، والحکمہ، اور ان کو حکمت سکھاتے، وَإِنَّا كَانُوا مِن قَبْلُ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، کہ اس سے پہلے تو لوگ پوری گمراہی میں تھے۔ ابھی میں نے آپ کو بتایا نا کہ وحی کی بھی گمراہی تھی، ان کے پاس تو وہ بھول چکے تھے، ان کے پاس عقیدے کی بھی گمراہی ہو گئی تھی۔ تو آج ہمارے پاس یہ بینہ ہے، ہم اپنی کامیابیاں دیکھیں، ہم اپنی بینہ دیکھیں کہ ہمیں بینہ ملی ہے کہ نہیں ملی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسی قرآن پاک کے بارے میں فرمایا، کیونکہ ہماری چوائس ہوتی ہے نا، ہمیں کون پوچھنے والا ہے، اچھا ٹھیک ہے یہ والی بات تو ہمیں سمجھ آتی ہے، اچھا یہ والی بات تو بہت اچھی ہے، ہاں میں کر لوں گی، یہ کسی غریب کو کھانا دینا، چلو میں کھلا لوں گی، اللہ کا شکر بڑا اچھا کام کیا، نماز بھی میں پڑھ لیتی ہوں، اب میں یہ والا کام بھی کر لیتی ہوں، لیکن یہ کام میرے سے نہیں ہوتا۔ یہ ہوتا ہے نا، ہم لوگ کہتے ہیں، کتنی دفعہ لوگوں کے سامنے نہیں کہیں گے، یہ بات اپنی ذات کے ساتھ کہتے ہیں، یہ بڑی مشکل ہے، اللہ معاف کر دے گا، اب اتنی زیادہ والی چیزیں بھی تو کر ہی رہی ہوں نا، تو اب میں فنیٹک تو نہیں ہو جاؤں نا کم از کم۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، اَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ، اے لوگو کیا تم کتاب کے کچھ حصے پر ایمان لاتے ہو اور کچھ حصے کا انکار کر دیتے ہو؟ تو پھر اس کو جو ایسے لوگ ہیں نا، ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَمَا جَزَاءُ مَن يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ، کہ کیا بدلہ ملے گا، کیا جزا ہوگی اس کی جو ایسا کرتا ہے۔ فَمَا جَزَاءُ مَن يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ، تم میں سے جو ایسا کرتا ہے اس کا کیا انجام ہونا چاہیے، الا مگر یہ کہ خزی فی الحیات الدنیا و یوم القیامہ، کہ دنیا میں بھی رسوائی ہے اور آخرت میں بھی ان کو رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اتنی بینہ آیات ہیں، اتنی بینہ آیات ہیں، لیکن کیونکہ پڑھنا نہیں ہے تو پھر کیسے پتہ چلے گا کہ کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں فیہا کتب قیمہ، کہ اس کے اندر جو تحریریں ہیں وہ بالکل واضح ہیں، بالکل درست ہیں، بتایا نا کہ درست ہے، بالکل واضح سمجھ آتی ہے، بینہ ہے ساری کی ساری آیات۔ ہم کہیں گے کہ نہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ کتاب بہت آسان ہے کوئی سیکھنے والا، ہم کہتے ہیں کہ نہیں جی یہ بڑی مشکل ہے، ہمیں تو آئے گی نہیں۔ مبارک ہو ان کو جنہوں نے قرآن پاک کو ٹھیک طرح سے پڑھنے کی کلاسز کا آغاز کر لیا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں سب کو توفیق عطا کرے، آمین ثم آمین۔ اچھا جی، اب آگے دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتی بھی بہت پیاری آیا ہے، اور سبق سیکھنے والی آیات نہیں جیسے ایک ایک ہوتی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور نہیں تفرقہ کیا ان لوگوں نے اوت الکتابہ جن کو کتاب دی گئی تھی، الا من بعد ما جاءتہم البینہ، کہ بینہ آنے کے بعد انہوں نے تفرقہ کیا۔ اللہ ہوگا، اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان سے منصب چھینا تھا۔ تو آج میں اور آپ دیکھیں کہ میرے پاس بھی رسول ہے، اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، قرآن پاک بینہ تو یہی بینہ تو آیا تھا، تو جس کے بارے میں یہ بتا رہے ہیں نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں بینہ آنے کے بعد تفرقہ کیا۔ ہم نے کیا تفرقہ کیا؟ 4 امام کو لے کے
اتنا تفرقہ کر دیا کہ مسلمان دوسرے مسلمان کو سیدھا سیدھا کافر بنا دیتے ہیں. میرے ساتھ خود ایسے ہوا. میں کہیں پہ درس دینے گئی تھی اور آ کے اسٹوڈنٹ تھے آئے ہوئے کافی زیادہ تھے. وہ اسٹیج پہ جب مجھے ملنے آ رہے تھے تو آپ کو پتہ ہے ان کا کویسچن کیا تھا؟ آپ کا فرقہ کیا ہے؟ And I was shocked. ایک عام کوئی پتا ہو نا کہ تھوڑا چلو جاہل ہے ابھی اس کو نہیں اتنا پتا، مطلب they were student and student of قرآن. آ کے انہوں نے پہلی بات مجھ سے یہ پوچھی کہ آپ کا فرقہ کیا ہے. پتہ ہے کیوں پوچھتے ہیں؟ تاکہ اگر پتہ چلے کہ ان کا فرقہ میرے والا نہیں ہے تو پھر ہم نے تو ان سے علم ہی نہیں لینا. یہ تو پتہ نہیں کون سا کسی اور مذہب کا کوئی فرقہ اٹھا کے بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اتنا پاکستان میں آپ دیکھیں اتنا زیادہ آپ کو ملے گا، کیونکہ ہم جب پڑھتے ہیں نا، جہاں بھی ہم کوشش کرتے ہیں تو ہمیں جب فقہ پڑھائی جاتی ہے، ہم جہاں پہ جاتے ہیں وہ ایک ہی فقہ اپنے مطابق جو فقہ پڑھائیں گے تو پھر دوسری ساری فقہ کو وہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ بھی ٹھیک نہیں تو یہ بھی ٹھیک نہیں تو یہ بھی ٹھیک نہیں ہے. یہی جو اختلاف تھا مسائل پہ، دیکھیں ایک قرآن میں جو آ گیا وہ ڈن ہو گیا، اس میں تو کوئی تفرقہ نہیں ہے نا. جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا ڈن ہو گیا، اس میں کوئی تفرقہ نہیں ہے. جو اس کے بعد کے ایسے مسائل تھے جن کے بارے میں پھر ہم کہاں سے پوچھتے تو مفتی کے پاس جائیں گے پوچھنے کے لیے. جب ان سے یہ پوچھیں گے تو پھر اگر وہ یہ کہ نہیں جی یہ فقہ کے مطابق میں یہ بتا رہی ہوں تو یہ فقہ کے مطابق یہ بتا رہی ہوں تو یہ فقہ کے مطابق باقی کا اگر تم دیکھو گے اب ایک ہی گھر میں ڈفرینٹ طرح کے لوگ ہیں تو وہاں تو اختلاف اگر ہے تو وہاں تو مخالفت ہو جائے گی. ہمارے اندر وسعت نہیں آتی ہے. میں آنیسٹلی کہتی ہوں کہ اتنی بڑی جرات ہم کرتے ہیں. یہ جو 4 فقہ ہے ان کے تو نام لیتے ہوئے بھی دل عظمت کے ساتھ بھر جاتا ہے کہ امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام ابو حنیفہ، یہ وہ والے اسکالر تھے، انہوں نے اپنی زندگیاں لگا دی اور ہم پٹک سے بات کر کے کہہ دیتے ہیں کہ نہیں جی ان کا تو فتوی ٹھیک کوئی نہیں تھا. اللہ اکبر. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں سب کو وسعت عطا کرے. وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ تفرقہ مطلب لوگ اکثر ہی بتاتے بھی ہیں نا کہ یہودیوں کے 71 فرقے ہوں گے، جو نصارہ ہے ان کے 72 ہوں گے اور مسلمانوں تمہارے تو 73 فرقے ہوں گے. اب اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ رسول اللہ نے کہا بنانا فرقے، تم مرنا نہیں اس سے پہلے جب تک 73 فرقے نہیں بنیں گے. یہ ایک قیامت کی نشانیوں میں سے جو بری چیزیں تھی نا اس میں بتایا کہ اتنے تم لوگ آپس میں لڑو گے کہ تم اتنے فرقے بنا لو گے، ہر جگہ پہ اپنی 1.5 انچ کی مسجد علیحدہ کر دو گے، اسی لیے تو مسلمانوں میں اتحاد ختم ہو گیا. اور یہ آج کی بات نہیں ہے. آپ دیکھیں دین میں پاکستان میں تو آج آپ فیس بھی کر رہے ہوں گے کہ عالم دین جب اتنے بڑے بڑے آپس میں تفرقہ کرتے ہیں تو ہم جیسے جو بندے ہوتے ہیں نا ہمیں تو سمجھ ہی نہیں آتی کہ ہاں یہ کیسے ہو سکتا ہے. کیونکہ جب ہماری زندگیوں میں قرآن کھلتا ہے نا وہ نیا اسٹوڈنٹ اس کو اچھے سے سمجھے گا کہ جس زمانے میں قرآن کھلتا ہے نا تو پھر ہمیں ہر دین والے کوئی بھی جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا جس میں ہمیں جیسے اس سینس میں کہہ رہی ہوں کہ شاعر اللہ صحیح ورڈ ہے وہ وہاں پہ کوئی غلط بات نہ ہو جائے. ہمیں اگر یہ لگتا ہے نا کہ یہ اللہ والا بندہ ہے ہمیں اس سے ویسی محبت ہو جاتی ہے. ہم کسی کو بھی اس لیول پہ دیکھتے ہیں نا تو ہمیں یہ لگتا ہے کہ یہ تو بالکل پیور ہوگا، کوئی جھوٹ نہیں، کوئی کچھ نہیں کرتا ہوگا، یہ نیک بندہ ہے. کیونکہ ہماری زندگی میں جب بدلاؤ آتا ہے نا وہ شروع کے دن جب ہمارے رونے ہی نہیں بند ہوتے، ہمیں لگتا ہے کہ ہم کسی چھلانگ لگا کے نا پہلی سیڑھی سے آخری سیڑھی میں پہنچ جائیں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ہم پسند آ جائے. تو دین جو ہے نا وہ آہستہ آہستہ ٹھہرتا ہے اندر، وہ آہستہ آہستہ انسان کو سمجھ آتی ہے. اور شروع میں کیونکہ ہم ہر ایک پہ ٹرسٹ کرتے ہیں تو پھر دھوکے بھی ایسے ایسے آتے ہیں کہ اللہ اکبر. اچھا اس میں آپ کو اگزامپل دیتی ہوں امام ابو حنیفہ کی، تاکہ آپ اس بات کو سمجھ سکیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو تفرقہ کہا تھا تو آج مسلمان بھی کیسے تفرقہ کریں. یہ تو میں بات کر رہی ہوں ابو حنیفہ کی جو اتنی پرانی ہے. اچھا ان میں امام بخاری جو تھے نا ان کے والد کا نام تھا اسماعیل ابو الحسن تھا اور امام مالک کے جو شاگرد تھے. ان کی فیملی ہی ساری کی ساری بہت دینی تھی.
احمد احمد بن حفص جو ہیں وہ بخارا شہر کے بہت بڑے عالم دین تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ امام صاحب کے جب فادر جو تھے نا، ان کے آخری دن تھے تو یہ ان کے پاس تھے، تو کہتے ہیں کہ انہوں نے مجھے کہا کہ میری کمائی میں کوئی ایک قطرہ بھی ایسا نہیں ہے جس کو میں کہوں کہ یہ حرام کا ہوگا، یا مجھے شائبہ بھی نہیں، مطلب مجھے شک بھی نہیں ہے کہ کوئی کمائی کا ایک جو چیز ہے نا وہ بھی غلط ہے۔ تو کہتے ہیں کہ مشکوک ہے، کہتے ہیں میں اپنے اندر اتنا شرمندہ ہوا کہ میں اپنے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ کوئی ایک چیز بھی مشکوک نہیں ہے۔ امام بخاری کے والد جو تھے نا، یہ خوابوں کی تعبیر بتایا کرتے تھے۔ اچھا، ان کی والدہ جو تھی یہ اتنی نیک اور پرہیزگار تھیں، جب یہ پیدا ہوئے تھے نا اس کے کچھ دیر کے بعد یہ نبینا ہو گئے تھے، مطلب ان کو نظر نہیں آتا تھا۔ تو کہتے ہیں ان کی والدہ راتوں کو جاگتی روتی تھی، دعائیں کرتی تھی۔ تو ایک دن انہوں نے خواب میں دیکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کو خواب میں نظر آئے، تو انہوں نے کہا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمہارا پکارنا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمہاری خشیت، تمہارا رونا قبول کیا ہے، اور تمہارے بیٹا کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نظر واپس کر دی۔ تو کہتے ہیں جب وہ صبح اٹھی تو انہوں نے دیکھا کہ ان کا بیٹا جو کہ امام بخاری تھے کہ یہ دیکھ سکتے ہیں۔ اچھا، انہوں نے امام بخاری نے 10 سال کی عمر میں یہ اپنے مکتب سے فارغ ہو گئے تھے۔ امام صاحب سے کسی نے پوچھا کہ آپ حدیث جو ساری تھیں آپ نے کب حفظ کی تھی؟ تو انہوں نے کہا کہ 10 سال کی عمر سے۔ 16 سال کی عمر میں امام عبداللہ بن مبارک بہت بڑے محدث تھے، اور امام وکیع بن جراح رحمہ اللہ علیہ کی تمام کتب حفظ کر چکے ہوئے تھے۔ اپنی والدہ اور بھائی کے ساتھ یہ حج پہ گئے تھے، اور وہاں پہ وہ والدہ اور بھائی جو تھے حج کے بعد واپس آ گئے، یہ وہیں ٹھہرے تاکہ یہ علم لینا چاہتے تھے۔ ان کو علم کا بہت شوق تھا، اور ساری عمر یہ علم کی خاطر جہاں پہ ان کو پتہ چلتا تھا یہ جاتے تھے، وہاں پہ علم سیکھتے تھے اور سکھاتے بھی تھے۔ اچھا، آخری عمر میں آتی ہوں۔ امام مسلم رحمہ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ جب امام صاحب نشا پور تشریف لائے، اب یہ ان کی آخری عمر کا ٹائم ہے کہ یہ واپس اپنی گاؤں میں آتے ہیں جہاں سے انہوں نے اپنی زندگی شروع کی تھی۔ تو امام مسلم رحمہ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ نشا پور میں جب تشریف لائے تو 4000 گھڑ سواروں نے آپ کا استقبال کیا۔ دیکھیں اس وقت کوئی اناؤنسمنٹ نہیں ہوتی تھی، جب ان کو پتہ چلا کہ اتنی ان کا نام تھا، اتنی شہرت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دی تھی کہ 4000 گھڑ سوار، اور کہتے ہیں اس کے علاوہ خچروں پر بھی سوار لوگ تھے، اور پیدل بے شمار دور تک لوگ کھڑے ہوئے نظر آتے تھے کہ وہ ان کے استقبال کے لیے آئے تھے۔ اب یہاں سے جو میں آپ کو تفرقہ کے بات بتا رہی ہوں نا کہ کس طرح سے شیطان کا بخت کام کراتا ہے، کہ ابو احمد بن عدی کہتے ہیں کہ متعدد علماء نے مجھے یہ بتایا کہ امام بخاری جب نشا پور تشریف لائے تو آپ کی ذہانت اور حدیث سننے کے شوق میں اور آپ کی زیارت کرنے کے شوق میں لوگ جو تھے وہ دور دور سے آپ کے پاس جمع ہونا شروع ہو گئے۔ اب نشا پور کے کچھ علماء جو آلریڈی وہاں پہ بہت مشہور تھے، ان کو یہ بات ایک آنکھ نہ بھائی اور وہ حسد کرنے لگے۔ یہ میں آپ کو بتا رہی تھی کہ تفرقہ کیا ہوتا ہے۔ اچھا، اب محمد بن یعقوب کہتے ہیں کہ امام مسلم آپ کے پاس حدیث سننے آیا کرتے تھے۔ یہ امام مسلم جو تھے نا، یہ پہلے امام زہلی جو تھے، جو بہت بڑے عالم دین تھے، ان کے شاگرد تھے، ان کے پاس جاتے تھے، ان کے بھی بے شمار ان کو لوگ فالو کرتے تھے۔ تو امام بخاری اور امام زہلی میں کچھ اختلاف ہو گیا، کسی بات پہ اختلاف ہوا، تو امام زہلی نے امام بخاری کی اعلانیہ مخالفت شروع کر دی۔ آج آپ کو پاکستان میں نظر آتا ہے، یہ بہت کامن ہے ایسی باتیں کہ ایک امام جو ہے وہ دوسرے کے بارے میں اتنی تو بستفار باقاعدہ وہ ہوتا ہے نا کہ اچھا اگلا ایپیسوڈ کیا آئے گا جس میں پتہ چلے گا کہ اب انہوں نے اس کے بارے میں کیا کہا تو انہوں نے اس کے بارے میں کہا۔ اللہ اکبر، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بچائے ان چیزوں سے۔ دیکھیں کہ امام زہلی نے امام بخاری کی اعلانیہ مخالفت شروع کر دی اور لوگوں کو امام بخاری کے پاس جانے سے روکنے لگے۔ ایک دن امام زہلی نے اعلان کیا کہ جو امام بخاری کے پاس جائے وہ ہماری درسگاہ میں نہ آئے۔ امام مسلم رحمہ اللہ علیہ نے امام زہلی سے جتنا علم سیکھا تھا اور جتنا مرتب کیا تھا، مطلب لکھتے تھے نا کتاب کی شکل میں، وہ ایک مزدور کو بلا کر امام زہلی کو واپس لوٹا دیا۔
یہاں تک کہ امام زہلی نے اعلان کیا کہ میرے ہوتے ہوئے یہ شخص اس شہر میں نہیں رہ سکتا۔ اللہ اکبر، یہ کس کے بارے میں ہم پڑھ رہے ہیں؟ اللہ اکبر، ہم پڑھتے ہیں نا صحیح بخاری، اتنے بڑے عالم دین تھے اور اتنی بڑی آزمائش میں تھے۔ میں ان بچیوں کو جس کا آج میں نے پہلے آپ کو آنسر کیا تھا نا کہ ڈپریشن ہے یا پھر سیڈنس ہے، اب دیکھیں کہ آزمائش کئی میں بات کر رہی تھی نا کہ ہر طرح کی آزمائش آ جاتی ہے، تو امام بخاری جو تھے ان کی آزمائش آپ دیکھیں کہ ساری زندگی انہوں نے اپنی قرآن پاک کے ساتھ لگا دی، حدیث کے ساتھ لگا دی، تو آخر میں پھر کیا ان کے ساتھ ہو رہا تھا اور کس صبر کے ساتھ انہوں نے وقت گزارا۔ اچھا، اب امام بخاری کو جب اپنی یہ اطلاع ملی تو انہیں اپنی جان کا خطرہ ہوا، تو انہوں نے شہر چھوڑ دیا۔ 250 ہجری میں میں تشریف لائے اور لوگوں نے اب پھر وہاں پہ آپ سے حدیث سننی شروع کر دی۔ امام زہلی نے ابو حاتم کو خط لکھا کہ ان کا نظریہ قرآن کے بارے میں ٹھیک نہیں ہے، سو آپ ان سے حدیث نہ سنیں۔ اللہ اکبر۔ امام بخاری سمرقند سے تقریباً 10 کلومیٹر دور واقع ایک گاؤں تشریف لائے جہاں آپ کے کچھ رشتہ دار موجود تھے۔ تہجد کی نماز میں کہتے ہیں کہ انہوں نے اللہ سے دعا مانگی کہ اے پروردگار، تیری یہ زمین فراخی کے باوجود مجھ پر تنگ ہو گئی ہے، اب تو مجھے اپنے پاس بلا لے۔ اور یہ دعا کہ کہتے ہیں کوئی 1 مہینہ بھی نہیں گزرا تھا کہ امام بخاری کی وفات ہو گئی۔ یہ ہے امام بخاری۔ دیکھیں یہ جو جیلسی ہوتی ہے نا، یہ انسان کو کہیں کا نہیں چھوڑتی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے باقاعدہ اس کے لیے دعا مانگنی چاہیے، اور اسپیشلی جو دین میں لوگ ہوتے ہیں نا، ان کے لیے تو بہت ہی مشکل یہ مقام ہوتا ہے کہ شیطان جب ان کو قابو کر لیتا ہے اور وہ کس طرح کا فتنہ کریٹ کر دیتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے۔ اس لیے پتہ ہے کبھی بھی کسی اور عالم دین کے سامنے آپ کبھی دوسرے کی تعریف نہ کریں۔ کبھی یہ نہ کہیں اس کے درس میں بیٹھے ہوئے اور آپ کہیں جی میں تو فلاں کا درس سنتی ہوں اور بہت اچھا وہ بولتی ہیں۔ انسان ہے نا، دل میں جلسی آ جاتی ہے، تو اس لیے ایسی چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اپنی حفاظتوں میں رکھے۔ آگے دیکھیے جی، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، کہ نہیں حکم دیا گیا تھا انہیں مگر صرف یہ کہ اللہ کی عبادت کرے۔ اور کیا حکم دیا گیا تھا؟ انسان کو جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس دنیا میں بھیجا تھا تو کیا تبھی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا تھا وَمَا خَلَقْتَ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ۔ سیدھی سی بات ہے، کوئی ہیر پھیر ہے نہ بھی کچھ آئے تو تب بھی پتہ ہے کہ اچھا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں پیدا کیا، جس نے مجھے پیدا کیا، جو میرا مالک ہے، میرا خالق ہے، اس نے کہہ دیا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ، کہ اس لیے کہ اللہ کی عبادت کرو۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مور ڈیٹیل بتائی مخلصین لہ الدین، اس کے دین کے لیے خالص ہو کر، حنفاء یکسو ہو کر، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نماز قائم کریں، وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کریں، وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ، اور یہی دین ہے جو درست ہے، قائم ہونے والا ہے، واضح دین ہے۔ سیدھی سی بات اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پوری ایکسپلین کر دی کہ یکسو ہو کر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت کرو، خالص ہو کر۔ تم تو ایک دودھ خریدنے جاتے ہو تو تمہیں اتنی فکر ہوتی ہے کہ دودھ میں کوئی ملاوٹ تو نہیں ہے پانی کی، تم تو دودھ بھی ملاوٹ والا نہیں لینا چاہتے ہو، تو تم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت کرتے وقت کیسے خالص نہیں ہوتے ہو؟ اور ان دونوں کو، اہل کتاب کو اور مشرکین کو، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ کیا بتایا تھا کہ مخلصین لہ الدین، کہ کہتے ہو تم ابراہیم علیہ السلام کی عبادت کر، ابراہیم علیہ السلام کی ریلیجن پر ہو، تم ان کی تعلیمات پہ تم اپنی زندگی گزارتے ہو، کیونکہ وہاں سے دیکھیں یہود جو تھے، حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے نا، ان کو تو بنی اسرائیل کہا کرتے تھے نا کہ اللہ کا بندہ جو تھے، اور وہاں سے ان کا ریلیجن چلا تھا۔ ان کی دشمنی صرف یہی تھی نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتا دیا تھا کہ یہ حضرت اسماعیل اور حضرت اسماعیل اور دوسرے کون سے تھے ان کے بیٹے تھے، حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق۔ ان کو یہ تھا کہ حضرت اسحاق کے لینیج میں سے آتے تو ہم مان جاتے، یہ تو حضرت اسماعیل میں سے آگے ہیں۔ یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہی بتایا کہ ابراہیم علیہ السلام تو یکسو ہو کر اللہ کی عبادت کرنے والے تھے۔ یہ تو وہ تھے کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ جنہوں نے ادھر کون آیا تھا ان کو بتانے کے لیے، ساری طرف بتوں کی پوجا ہو رہی تھی،
اور انہیں جب بتوں کو جب انہوں نے توڑا تھا تو ان کو کیا سزا دینے کے لیے انہوں نے کیا کہا تھا کہ ان کو آگ کا لاؤ جلاؤ اور اس کے اندر ان کو پھینک دو. کھڑے ہو گئے تھے، انہوں نے تو نہیں کہا معافی دے دو معافی دے دو، چلے گئے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کونو بردن و سلامہ، ٹھنڈی ہو جاؤ سلامتی والی ہو جا. یہ وہی ابراہیم تھے جن کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خواب میں دکھایا تھا کہ اپنے بیٹے کے گردن پہ چھری چلا دو تو چل پڑے تھے. اور وہ بیٹا جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنا سعادت مند دیا کہ جو باپ نے خواب سنائی تو کہتے ہیں کہ آپ کر گزری ابا، آپ کو نبیوں کا جو خواب ہوتا ہے وہ بھی سچا ہوتا ہے، آپ مجھے ہمت والا پائیں گے. اور وہ بیوی جن کو وہ چھوڑ کے گئے تھے پیچھے جاتی ہے، ابراہیم علیہ السلام جا رہے ہیں پیچھے جا رہی ہیں، اب ہمیں کہاں چھوڑ کے جا رہے ہیں. اس وقت مکہ ایسا تو نہیں تھا، وہاں تو ایک بندہ بشر بھی نہیں تھا، بڑے بڑے کالے سیاہ پہاڑ. اللہ اکبر، مجھے کہاں چھوڑ کے جا رہے ہیں، چھوٹا بچہ میرے ساتھ ہے. ابراہیم علیہ السلام چلتے جا رہے ہیں، پھر تھک کے کہتی ہیں کہ کیا آپ کے اللہ نے آپ کو کہا، آپ کے اللہ کا حکم ہے؟ تو سر ہلا کے بس جواب دیا. تو وہ بیوی بھی کیسی تھی کہ ان کو کہتی ہیں کہ ٹھیک ہے اگر آپ کے اللہ کا حکم ہے تو اللہ کبھی ہمیں ضائع نہیں کرے گا. واپس آتی ہیں، پھر وہی صفا مروہ کی طرف جانا وہ عورت کا چلنا تھا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رہتی دنیا تک سارے مردوں کو ساری عورتوں کو اسی صفا مروہ میں چلا دیا، انہی کے قدموں پہ چلا دیا. یہ ابراہیم علیہ السلام تھے. تم کہتے ہو کہ تم ان کی تعلیمات سن رہے ہو. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرو. کیونکہ نماز، آج ہماری مسجدیں دیکھیں، ہماری مسجدیں کیسے ہیں، آپ کو خود اس سے سمجھ آ جائے گی. کیونکہ کاروبار تو رسول اللہ کے زمانے میں بھی لوگ کرتے تھے، ایسا تو نہیں تھا کہ نہیں تھا، جاب تب بھی کرتے تھے، مسجدیں تب بھی آباد تھی. آج بہانہ ہوتا ہے نا کہ کام پہ تھے، کیسے کرتے کیسے آتے. اللہ اکبر، شکر الحمدللہ. اوکے. اور زکوٰۃ ادا کرے، ذالک دین القیمہ، کہ یہی واضح اور قطعی دین ہے. ان الذین کفروا، اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نتیجہ بیان کر رہے ہیں کہ وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا. آنیسٹلی یہ آیتیں اتنی آسان نہیں ہے اندر ابزارو کرنا، جان کامتی ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا کہ وہ لوگ بینہ آنے کے بعد انکار کر دینا. بینہ آنے کے بعد یہ عمل کا کفر ہے، جو کفرو یہ عمل کا کفر تھا، مانتے تھے اللہ کو، عمل کا کفر کرتے تھے. یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ان الذین کفروا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، من اہل الکتاب والمشرکین. ہمارے بعد الحمدللہ قرآن کے بعد کوئی کتاب نہیں آئے گی. آپ سوچیں ذرا کہ اگر کوئی اور نبی آنے ہوتے یا پھر کوئی اور کتاب آتی تو ہمارے بارے میں کیا تعریفیں لکھی ہونی تھی وہاں پہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں فی نار جہنم، جہنم کی آگ میں جائیں گے، خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ وہ وہاں رہیں گے. اولئک ہم شر البریہ، یہ بہت ہی بدترین مخلوق، جانوروں سے بدتر مخلوق کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جس نے ان کو پیدا کیا، رسول بھیجے، صحیفے بھیجے، بتایا کہ یہ چیزیں غلط ہے نہ کرو، اللہ کے احکامات بینہ ان کے سامنے آگے، پھر بھی نہیں مانے. بڑے ہی بدترین مخلوق ہے یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنی تعریف کرتے ہیں کہ ان الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، وعاملوا الصالحات، اور انہوں نے نیک عمل کیے، اخلاص کے ساتھ عمل کیے. اور ہم نے پڑھا نا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین، اخلاص کے ساتھ، حنفاء و یکسو ہو کر. یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیکھیں عمل کی ہی بات کی ہے نا، ایمان لے آئے، یہ نہیں کہ بس منہ سے کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ مسلمان ہو گئے، اب اس کے بعد تو کوئی نہیں. اللہ کے ہم تو اتنے فیورٹ ہیں کیونکہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی ایمان لاتے ہیں، تو حوض کوثر پہ ہمیں نہیں رسول اللہ پہچانیں گے تو اور کس کو پہچانیں گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، وعاملوا الصالحات، اور انہوں نے نیک عمل کیے، اولئک ہم خیر البریہ، کہ وہی ہیں، یہی ہیں وہ لوگ جو بہترین مخلوق میں سے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں فرماتے ہیں. اللہ اکبر کہ خیر البریہ. تو پھر آگے دیکھیے جزاؤہم عند ربہم، کہ ان کا بدلہ ہے
इनके रब के पास जन्नातु अदनिन तजरी मिन तहतिहल अनहार, कि अदन जन्नत अदन होगी, ऐसे बागात जन्नत अदन कहते हैं कि ये वो जन्नत है जिसको अल्लाह सुब्हानहू तआला ने अपने हाथों से क्रिएट किया है, कि वो लोग जो अमल करते हैं ना, रसूल अल्लाह ने क्या फरमाया था, ए मेरी बेटी फातिमा, ए मेलू, अमल करो, मैं क़यामत के दिन तुम्हारे किसी काम नहीं आ सकूंगा, दुनिया में जो मांगना है मुझसे मांग लो, मैं दे दूंगा, लेकिन ए मेलू। तो यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला ने वही फरमाया कि इन्नल लज़ीना आमनू व आमिलुस स्वालिहात उलाइका हुम खैरुल बरिया जज़ाओहुम इंदा रब्बिहिम जन्नातु अदनिन तजरी मिन तहतिहल अनहार, कि जिसके नीचे नहरें बहती हैं, खालिदीना फीहा अबदा, हमेशा हमेशा, जिसका कोई एंड नहीं है, वहाँ पे मौत को भी मौत आ जाएगी, हमेशगी की ज़िंदगी में वहाँ रहेंगे। रदियल्लाहु अन्हुम व रदू अन, अल्लाह उनसे राज़ी और वो अल्लाह से राज़ी। अल्लाह अकबर। दुआ करे, इसके नीचे आपका मुसफ़ है ना, लिख ले अपना नाम कि या पाक परवरदिगार हमसे राज़ी हो जा, या पाक परवरदिगार हमसे राज़ी हो जा और हमें अपने से राज़ी कर दे। रदीतु बिल्लाहि रब्बम व बिल इस्लाम दीनन व बि मुहम्मदिन नबिया, आमीन सुम्मा आमीन। फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला आखिर में क्या फरमाते हैं, वजह क्या है कि ज़ालिका लिमन खशिया रब्बा, कि ये वो लोग हैं, कि ये है वो लोग जो अपने रब से डरते हैं। अल्लाह अकबर। सूरत अर्रहमान में हम पढ़ते हैं ना कि वलिमन खौफ मकाम रब्बिही जन्नतान, उसके लिए 2 जन्नतें हैं। और इमाम राजी ने फरमाया कि इंसान की 4 पलकें, जैसे ऊपर वाली नीचे वाली, ऊपर वाली नीचे वाली 4 पलकें हैं ना, तो जो खौफ खुदा से रोता है, तो उन्होंने अपनी अपनी तरह से बयान करने का होता है ना, कि उन्होंने कहा कि उनके लिए अल्लाह सुब्हानहू तआला उनको 4 जन्नतें अता करेंगे, क्योंकि वो खौफ खुदा से रोते हैं। खौफ खुदा से एक आंसू भी निकलता है ना, तो वो ज़मीन पे नहीं गिरता, फरिश्ते पहले से उसको थाम लेते हैं, वो इतना कीमती होता है। जिस आँख से अल्लाह के खौफ से आंसू निकलते हैं, वो आँख अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं वो दोज़ख की आग उसको छू नहीं सकती है। सहाबा जब कभी खशियत इलाही से रोते थे, तो वो आंसू अपने मुंह पे ऐसे मल लेते थे। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें भी तौफीक अता करे कि हम अल्लाह की खशियत में रोने वाले हों। देखिए, हमारे रोने कब निकलते हैं, जब हमारी दुआएं नहीं पूरी होती हैं, या दर्द होती है ना कि हाय ये वाली चीज़ ऐसे नहीं हुई, या अल्लाह से दे दे, और वो इस लेवल का होता है कि फिर वो मांगने में ज़ोर लगता है, तो अपनी ही ज़ात के लिए रोते हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला की खशियत के साथ रोना। फिर देखिए कि सूरत अल-अराफ आय नंबर 21 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते कि बेशक जो लोग खुदा से डरते हैं, जब शैतान उनके दिलों में बुरे ख्यालात डालता है, तो अचानक उनकी आंखें खुल जाती हैं और वो खुदा को याद करना शुरू हो जाते हैं। बाज़ आरिफीन ने ये भी कहा कि ये वो लोग हैं जो अल्लाह की इबादत करते हैं, फिर भी अल्लाह से खौफ से लरजते हैं, और ये इबादत कबूल हो जाए, इसी के लिए वो दुआ करते हैं। हज़रत आयशा, मैंने आपको पहले भी बताया था ना, हज़रत आयशा ने जब पूछा था कि ये वो लोग हैं जो शराब और जुआ और चोरी करते हैं, और जब उनको एहसास होता है तो फिर अल्लाह से डरते हैं, तो रसूल अल्लाह ने कहा, बहुत प्यारी बात लगती है, सदीक की साहबजादी। प्यार से रसूल अल्लाह ने हज़रत आयशा को कहा कि सदीक की साहबजादी, बल्कि ये वो लोग हैं जो रोज़ा रखते हैं, नमाज़ें पढ़ते हैं, सदका देते हैं, और इसके बावजूद डरते हैं कि कहीं ये नेकियां उनसे कबूल ना हो। यही वो लोग हैं जो नेक काम करने वालों में, नेकी के कामों में जल्दी करते हैं। और अल्लाह सुब्हानहू तआला किसके साथ क्या मामला करे, ये किसी को नहीं पता होता। वो खशियत है, अभी पढ़ा ना कि क्या नमाज़ें भी पढ़ते हैं, रोज़े भी रखते हैं, अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआएं भी करते हैं, फिर भी डरे होते हैं। इसके बारे में एक हदीस आती है कि ख्वाजा बिन ज़ैद बिन साबित बयान करते हैं कि उम्मुल आला रदियल्लाहु अन्हा अंसार की एक औरत थी, जिन्होंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में बैत की थी। तो वो बयान करती हैं कि उन्होंने कहा कि महाजिरीन कुर्रा जब डाला था महाजिरीन के बारे में, तो हज़रत उस्मान बिन मज़ऊम जो थे वो उनके हिस्से में आए थे। तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आए, उनको मिले कि जब उनकी वफ़ात हुई है, तो उन्होंने उसके बारे में कहा कि मेरे माँ बाप आप कुर्बान, कि मैं इनके बारे में शहादत देती हूँ कि अल्लाह ने इनकी इज़्ज़त फरमाई होगी। तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हें ये कैसे पता है? अब गौर करें ये बात,
ہم کتنے عام سے کہہ دیتے ہیں نا کہ کوئی کہ جنت میں جائے گا یہ میں مجھے پتہ ہے اس کے یہ تو اعمال ایسے ہیں کہ یہ ایسے کرے گا، یہ جنت میں ہی اس کو جگہ ملی ہوگی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں کیسے معلوم ہے؟ کہا کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان، تو پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کس کی عزت فرمائیں گے؟ کیونکہ یہ تو اتنے عزت والے تھے، اتنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے ڈرنے والے تھے، اتنی نیکیاں کرنے والے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس میں شک نہیں ہے کہ انہیں موت آ چکی ہے اور وہ خیر، اور میں بھی ان کے لیے خیر کی امید رکھتا ہوں، لیکن واللہ مجھے بھی اپنے بارے میں معلوم نہیں ہے کہ میرے ساتھ کیا معاملہ ہوگا، حالانکہ میں اللہ کا نبی ہوں۔ ام العلا رضی اللہ عنہا نے کہا کہ اللہ کی قسم اب میں کبھی کسی کے بارے میں اس طرح کی گواہی نہیں دوں گی۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی سی باتیں ہوتی ہیں، اس جیسا ریمائنڈرز ہوتے ہیں۔ ہم کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے نا کہ بندہ سوچو لو اب اتنی بات پہ بھی ایسے ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ یہ علم جو ہوتا ہے نا یہ آہستہ آہستہ اترتا ہے، آہستہ آہستہ ایبزارو ہوتا ہے۔ دیکھیے میں پھر آپ کو یہ کہوں گی کہ وہ لوگ جن کی زندگی میں لیٹر آن قرآن کھلا تھا نا، ان کے لیے شروع کا ٹائم جو ہوتا ہے نا وہ بہت مشکل ہوتا ہے۔ مشکل اس سینس میں نہیں کہ سنا مشکل ہوتا ہے، ان کے لیے مشکل یہ ہوتا ہے کہ وہ ایبزارو نہیں کر پاتے نا، تو ان کو لگتا ہے یہ پھٹ جائیں گے محبت سے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کس طرح سے قبول کر لے ان کو، سونا ان کا ختم ہو جاتا ہے کہ کسی طرح سے میں یہ پڑھ لوں، میں یہ دیکھ لوں، میں یہ ایسے کر لوں۔ قرآن جب کھلتا ہے زندگی میں تو ایسا نور اندر اترتا ہے کہ بندہ وہ روشن ہو جاتا ہے نا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ ایک ایک ہمارا جو جسم کا حصہ ہوتا ہے نا اس میں روشنی آنا شروع ہو جاتی ہے، پھر بندہ بھاگنا شروع ہو جاتا ہے، اور پھر ایک مقام آتا ہے۔ آپ دیکھیں ٹیسٹ ہوتے ہیں نا، آپ اپنا ٹیسٹ کر کے دیکھیے گا کہ جس وقت آپ کو یہ لگے گا کہ آپ کی زندگی بدلی ہے، اب کیا ہے کہ اب گھر والے تو ایک ڈفرینٹ لیول سے جا رہے ہیں نا جو پہلے تھے، تو جب آپ کی آنکھوں سے روتے ہوئے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے آنسو نکل رہے ہیں اور آپ یہ کہتے جا رہے ہیں یا اللہ میرے بچے، یا اللہ ان کو بچا لینا۔ مجھے پتا ہے، میں نے قرآن میں پڑھا ہے کہ دوزخ کی آگ ان لوگوں کے لیے ہے جو یہ کام کرتے ہیں، یا پاک پروردگار میرے بچوں کو بچا لینا۔ اب پھر مائیں روتی ہیں نا، تو یہ لیول جب آ جائے گا نا آپ کا، تو آپ کو احساس ہوگا کہ یہ دین پھر اترنا شروع ہو گیا اندر۔ وہ کیونکہ انسان پھر اس بات کو جان لیتا ہے کہ میرے رب کو خوش کرنے کے لیے یا مجھے جنت میں جانے کے لیے میرا عمل کیسا ہوگا، اور جیسے ہی وہ اپنے عمل کو میں ڈھلنا شروع ہوتا ہے تو اس کو پھر اپنے بچے، اپنا خاوند، اپنے بہن بھائی، اپنے ماں باپ سارے یاد آنا شروع ہو جاتے ہیں، پھر آنسو نکلنا شروع ہوتے ہیں۔ یہ لیول جب آپ کا آئے گا نا تو بہت خوبصورت لیول ہوتا ہے۔ یہ پہچان ہوتی ہے اس بات کی کہ اب دین اترنا شروع ہو گیا۔ اگر آپ کو یہ لگے کہ چلو کوئی بات نہیں، ابھی بچے تو چھوٹے ہیں، ابھی کوئی بات نہیں، اگر دوستی اگر لڑکی سے بھی کی ہوئی ہے تو خیر ہے، چلو خیر ٹھیک ہو گیا، کہ ابھی تو وہ بچی ہے، دیکھو نا ہمیں بھی تو آخر اس عمر میں سمجھ آئی ہے، اس کو بھی آ جائے گی اور یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، وہ بڑے بہانے ہوتے ہیں۔ تو پھر آپ اپنے آپ کو ٹیسٹ کیجئے گا اس معاملے میں کہ جب آپ کے دل میں یہ چیز آ گئی کہ یا اللہ میں اپنے بچوں کو کیسے بچاؤں، یا اللہ جو غلطیاں ہو گئی میں معافی مانگتی ہوں، آپ نے کہا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ معاف کر دیں گے، میرے سے جو غلطیاں ہوئی اللہ سبحانہ تعالیٰ میری دعاؤں کو قبول کر لے اور میرے بچوں کو وہ راستہ دے دیں جو سچا اور حق کا راستہ ہے، انہیں ہدایت نصیب کر دیں۔ تو وہ جو آنسو نکلتے ہیں نا، پھر آپ کو ایک اور لیول پہ آپ آ جاتے ہیں۔ وہ سیڑھیاں ہوتی ہیں نا، جیسے چڑھتے ہیں ایک سیڑھی ایک سیڑھی ایک سیڑھی، اور پھر ایک مقام آتا ہے کہ آپ پوری امت کے لیے روتے ہیں، پھر آپ اپنے آپ کو بھی روتے ہیں، پھر آپ امت کے لیے بھی روتے ہیں، پھر آپ یہی خشیت الہی ہے کہ یا پاک پروردگار بس ہمیں معاف کر دینا، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کی زندگیوں میں قرآن پاک اسی طرح سے کھولتا رہے۔ میں آپ لوگوں سے یہی ریکویسٹ کروں گی کہ پلیز یہ جو کلاس ہوتی ہے اپنے جتنے لو ونز ہیں نا ان کے ساتھ شیئر ضرور کریں۔ ہو سکتا ہے کسی کی زندگی میں قرآن کھل جائے، ہو سکتا ہے کسی کی زندگی میں قرآن کھل جائے اور وہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن جائے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی زندگی میں یہی بات جو میں آپ کو کہا نا کہ پھر بندہ ہوتا ہے کہ ہائے ہر ایک کو یہ پیغام دے دوں، یہ والی تڑپ جب ہم میں آ جائے گی تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کامیاب کر دیں گے۔ تو اب اجازت دیجیے، ٹائم 12 منٹ اوپر ہو گئے۔
इंशाअल्लाह अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सब पर अपना रहम करे। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।